پاک پشتوں سے، پاک پیشانیوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگانے لگا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی کیا سمجھے، اس نور کو رکھنے کے لیے اللہ نے جس کو منتخب کیا ہوگا، جن جن مردوں کو، جن جن خواتین کو، وہ کتنے خوش نصیب ہو گئے، ہے نا۔ آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک جتنے خواتین و مرد حضرات میں یہ نور رہا ہوگا، وہ کتنے خوش نصیب۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیسا کیا، وہ کتنے پاک، کتنے پوتر، کتنے ایمان والے، کیسے توحید والے ہیں۔ نور محمدی اس میں ایسے بھی ہیں جو نبی نہیں تھے بلکہ چند ہی انبیاء میں رہا، باقی غیر نبی میں رہا، لگ بھگ 6 انبیاء میں رہا، باقی یہ نور محمدی غیر نبی میں رہا جو نبی نہیں تھے۔ زیادہ تعداد انہی کی ہے، انبیاء تو بہت کم۔ اب بتائیے کہ اس کی شان کتنی بڑی ہے۔ نبوت کی شان اپنی جگہ ہے، میں اس کے مقابلے میں نہیں بول رہا، میں اس سے ہٹ کر ایک غور و فکر اور اس کی نصیب اور اس کی تقدیر اور اس کی اللہ کا نظام کی طرف میں بات کر رہا ہوں کہ جو نبی نہیں مگر نور محمدی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ہی کو لے لو، عبد المطلب کو لے لو، اس طرح اور آگے حضرت ہاشم، عبد مناف، پھر اور اوپر حضرت عدنان سرکار کی جو جد، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اوپر جو ہے نبی نہیں تھے مگر نور محمدی ان کے سینے میں، ان کی پیشانیوں میں رکھا گیا۔ اور پھر وہ خواتین کتنی زبردست، کتنی خوش نصیب، کہنے کا مطلب اللہ نے کیسا چنا ہوگا ان کو۔ کیا سمجھے یہاں سے سمجھ یہ آیا ہے کہ غیر نبی کو بھی، خواتین کو بھی، مرد حضرات کو بھی اللہ نے نور محمدی کچھ دن، کچھ وقت، کچھ سال تک جو رکھا، جس کے جسم میں رکھا، یعنی امت محمدی بھی اس نور محمدی کا فیضان حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں بھلے وہ پیدا ہو گئے، پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مگر اب بھی اس نور کا فیضان جاری ہے۔ عام حضرات اگر نیک متقی پرہیزگار بن جائے تو فیضان محمدی کا فیض حاصل کر سکتا ہے، نور محمدی کا فیض حاصل کر سکتا ہے، بشر محمدی کا فیض حاصل کر سکتا ہے۔ یہی مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ نظام، ایک چیز سالہ سال تک جو رکھی، کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ یعنی رب نے اس امت کے لیے دروازے سارے کھلے رکھے، بند نہیں ہے، آؤ اور فیض لے جاؤ، ہے نا۔ اب ابراہیم جیسے پیغمبر بھی اور اس شان کے بھی مالک نے نور محمدی رکھا، نبوت بھی، اور جو غیر نبی تھی ان کی پھر ولایت کا عالم کیا ہوگا بھائی، ولایت کا عالم پھر کیا ہوگا ان کا، جس میں نور ہو سرکار کا، وہ تو اللہ کے کتنے قریب ہوگا، کتنا قریب، اس کی ولایت کا عالم ابراہیم میں تھا۔ تو فیض ایسا ہوا کہ آگ کے اندر جب نمرود نے ڈالا آپ کو اور آپ تشریف لے گئے تو اس نور کا یہ یقین تھا کہ ابراہیم نے کہہ دیا جبرائیل جاؤ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کچھ حاجت ہے تو کہو، کچھ رب تعالیٰ کو پیغام پہنچانا ہے تو کہو، کچھ مدد کی بات ہے تو جو ہے کہو۔ آپ نے ان سے کہا نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم گئے تو اس یقین کو جو آپ نے مظاہرہ کیا، جبرائیل جیسے مددگار آ گئے کہ آپ آگ میں جا رہے ہیں، اتنی شدید آگ ہے، آپ کہیں تو کچھ مدد کر دوں، آپ کی کچھ خواہش ہے،
رب کو کوئی پیغام پہنچانا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، بتا۔ اس یقین کا آنا یہ نور محمدی کا فیضان تھا کہ آپ کا یہ یقین اللہ پہ ہے، توکل ایسا، یقین ایسا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور جو کرنا ہے، اسے گلزار بنانا ہے یا کیا کرنا ہے ابراہیم کے لیے۔ آپ کا یہ یقین، آپ کا یہ ایمان اس نور محمدی کی وجہ سے آپ جو بول پڑے، آپ نے جو کہا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی بندہ مصیبت میں ہو اور کوئی صحیح آدمی اتنا پاورفل، جبرائیل علیہ السلام تو کہتے ہیں طاقتور، کوئی اگر طاقت والا بندہ آپ سے کہے کہ کچھ کام ہے تو بولنا، تو بندہ فوراً بول دے گا، بھائی یہ کام ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز۔ سیدھی سی بات ہے، آپ بہت ضرورت مند ہے اور آپ کسی چیز کے خواہش مند یا ضرورت مند ہے، اور کوئی بندہ کہے کہ تو آپ مدد۔ لیکن ابراہیم کا یہ جو ایمان، یقین تھا، نور محمدی جو سینے میں تھا، پیشانی میں، انہیں یقین تھا کہ جو نور ہے یہ نور ضائع ہونے والا نہیں ہے، اللہ کچھ اس کا کرشمہ، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آپ گئے تو حکم ہو گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم علیہ السلام، اے نار، اے آنکھ، گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ یہ کس کا حکم آیا؟ رب کا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جائے۔ ابراہیم کے لیے وہ آگ نے نقصان نہیں دیا، جلایا نہیں، کچھ نہیں کیا، نہ کوئی گرمی پہنچائی، نہ بہت ٹھنڈک پہنچائی، سلامتی والی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ سلام۔ مگر کس کے لیے؟ اسی میں اگر کوئی نمرودی آتا تو آگ سے جل جاتا۔ آگ ایک ہی ہے، مگر وہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہے اور دوسروں کے لیے وہ اپنی تاثیر وہی رکھ رہی ہے۔ آگ ایک وقت میں دو کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ رب کا حکم آیا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، سلامتی والی ہو جا اے آگ، تو سب کے لیے سلامتی والی۔ اب وہ نہ ٹھنڈی ہوگی، نہ گرم ہوگی، نہ وہ جلائے گی، نہ نقصان پہنچائے گی، ہے نا۔ لیکن ابراہیم، ابراہیم صرف قید لگا دی ابراہیم کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، دوسرے بندے کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے یہ جو دہکتی ہوئی آگ ہے وہی اثر کرے گی۔ ہاں، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ وہی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو کچھ کام کرتی ہے چیز، جو کچھ کام ہے وہ رب کا حکم کام کر رہا ہے۔ چیز تو بظاہر ایک اس کا اپنی صفت لیے ہوئے ہے، لیکن رب کا حکم آ جائے تو اپنی صفت بدل دیتی ہے۔ وہی چیز اپنی صفت کیا کرتی ہے؟ رب کا حکم آ جائے تو بدلنا پڑتا۔ موسیٰ نے عصا مارا، پانی نے راستہ کر دیا، ہے نا، 12 راستے بن گئے پانی کے اندر۔ یہ انہی کے لیے تھا، پانی کا کام ڈبانا ہی۔ فرعون کو ڈبا بھی دیا، پیچھے پیچھے آیا، ڈوب گیا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے۔ دریا وہی ہے، دونوں کام، آگ وہی ہے، دو کام کر رہی ہے۔ ابراہیم کے لیے کچھ نہیں، سلامتی ہی سلام، اور قوم کے لیے، دوسروں کے لیے کوئی چیز ہو، کیونکہ اس کا حکم آیا نہیں رب کا کہ اس کے لیے بھی ایسا کر دے۔ وہ حکم ربی کا انتظار ہے، حکم آ جائے پھر بنے، حکم آ جائے تو کر دیا جائے، حکم آ جائے تو کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ نور محمدی کا فیضان ایسا رہا، کئی دنوں کے بعد جب ابراہیم کو دیکھا گیا تو سلامت ہی سلام، اور حیران رہ گئے کہ ہم جاتے ہیں تو جلا دیتی، یہ گئے تو جلائے۔ ایمان کوئی لایا نہیں، یہ دیکھنے کے بعد تو ایمان لے آتے، ایمان نہیں لائے۔ پھر قربانی کی بات آئی تو نور محمدی، پیاری چیز کو قربان کرو، کر دی قربان۔ پھر کہاں اور کرو، اور کیا آپ نے۔ پھر پتہ چلا کہ نقطۂ ذکر نور نظر، جس کو دعاؤں میں مانگا تھا اور جس کی بشارت ملی تھی، آپ نے دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ایک صالح اولاد عطا فرما۔
تو بشارت ملی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں حلم بردبارہ صبر کرنے والا ایک شہزادہ عطا کریں گے۔ بے غلام علیم، غلام کے معنی یہاں بیٹے کے ہیں، غلام کے بھی کئی معنی ہیں، بیٹے کے عبد کے معنی۔ اب آپ کو بشارت ملی تو ایسا بس ایسے حلم والا بندہ ملا، ایسا حلم والا شہزادہ ملا کہ رسی ہاتھ میں، ڈوری ہاتھ میں، کہہ رہے میں تمہیں ذبح کر دوں اللہ کے حکم سے، تو بولو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہ باپ اگر تم اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل بھی تیار ہے، حکم الہی ہے تو تیار ہے، کر دیا۔ لیکن ہوا کیا، نور محمدی تھا، قربانی بھی قبول، نور محمدی کو بھی بچا لیا ایک ہی وقت میں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی حضرت اسماعیل ذبح ہو جائے گا، مگر اللہ نے بچا دیا، ہے نا؟ اتنی بڑی شان ہے اس کا، نظام دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کے کرشمے دیکھو، اس واقعات میں حکمت دیکھو۔ واقعے میں واقعہ جاننا علم ہے، اور اس واقعہ کیا کیا کہنا چاہتا ہے وہ جاننا حکمت ہے۔ کیا چیز ہے، رب نے کیوں کیا، وہ حکمت ہے۔ حکمت دیکھیے، اللہ اللہ، آپ دیکھیے حضرت وہاں بھی نور محمدی کا کمال، پھر آپ کو اللہ سے بہت محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، اللہ نے امتحان لیا، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑاؤ، چھوڑ کے آ گئے، آپ جانے لگے، چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت حاجرہ ہے سلام اللہ، مگر رب کا حکم تھا چھوٹا۔ حاجرہ کہتی ابراہیم شور نامدار کہ آپ چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں، آپ خاموش رہے۔ کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تب تو ٹھیک ہے۔ سبحان، یہ سب اللہ کے حکم کو، اللہ کی محبت کو ترجیح دے رہے تھے، اور یہی ایمان ہے۔ اور قرآن کریم 10واں پارہ سورہ توبہ کیا کہہ رہی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ، اے حبیب انہیں کہہ دو، ماننے والوں سے، ان لوگوں سے، مومنوں سے، کہ جب تک تم اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے مال کے نقصان ہونے سے، اور اپنے عالیشان مکان کی سے، راحت سے، اور مکانوں سے، مطلب مکانوں سے اور مال کے نقصان ہونے سے، اس سے زیادہ اللہ سے، مجھ سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو تم محبوب نہیں رکھو گے تو یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر کہتے واللہ لا یہدی القوم الفاسق، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی بڑی آیت کہ تم اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے مال کے نقصان ہونے سے اور اپنے عالیشان مکان سے، یہاں سے مراد مکان یعنی آرام ہو سکتا ہے، عیش و عشرت ہو سکتا ہے، مکانوں سے، اس سے زیادہ تم اللہ سے، اللہ کے حبیب سے اور اللہ کی راہ میں جانے سے، تم کو اگر اس سے زیادہ اس سے پیار ہو گیا تو تم فرمائیں اللہ کا عذاب اور عتاب کا انتظار کرو، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کرو، آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے سرکار سے کہ تم ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ سے محبت نہ کرو، اپنی جان سے محبت نہ کرو، اولاد سے محبت کرو، یہ نہیں کہہ رہا، مال سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا، مکانوں سے محبت نہ کرو، نہیں کرو، ماں باپ سے بھی کرو، اپنی جان سے بھی کرو، اولاد سے بھی کرو، بیوی بچوں سے بھی کرو، مکان سے بھی کرو، اپنے مال کی تجارت سے بھی کرو، لیکن ان سب سے زیادہ تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ، یعنی مال، بھائی نقصان ہو جائے گا، ڈر ہوتا ہے تو نہیں، یہ اللہ سب سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کو تم ترجیح دو، تمہاری محبت ان چیزوں پر اللہ اور رسول کی محبت غالب آنی چاہیے، ان چیزوں کی محبت ان پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اس سے بڑھنی الحمدللہ ہم تو میلاد بنا رہے ہیں، حضور کی محبت میں آئے ہیں۔ وہ حضرات کے لیے یہ آیت بڑی زبردست ہے جو بالکل میلاد سے نہیں، رسول سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ تم اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، ہر چیز جو بالکل
میلاد نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، یا تو میلاد سے کوئی مطلب نہیں، یا تو بالکل کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے نا، کیونکہ اللہ کا حکم، رسول کی محبت، اور ابھی جہاد کا تو زمانہ ہے نہیں، مگر اس آیت میں جہاد کا حکم کا ارشاد ہے ساتھ میں، لیکن وہ جہاد کے معاملات تو تب صرف اللہ رسول کو ہم ابھی دیکھیں تو رسول اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ میلاد، محبت۔ اب کوئی اس کو بالکل وہ کرے تو اس آیت میں کیا ہے؟ وہ عذاب کا انتظار کرے اور اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا ایسے فاسقوں کو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو تمہارا آنا، ہمارا آنا، سب سے زیادہ ہم محبت اپنے وقت سے، اپنے آرام سے، اپنے مکان سے، اپنی جان سے، اپنی بیوی بچوں سے، سب سے قرآن نے صاف صاف کہہ دیا تم ان سب سے زیادہ ہی کرو، اور نہیں کرتے تو پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محبت الہی، محبت رسول، سب سے دنیا کی ساری چیزوں سے محبت بڑھ کے ہونی چاہیے، تبھی وہ ایمان والا کہلائے گا نا بھائی۔ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ تم جب سے مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نے کامل ہو نہیں سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن کامل نہیں ہو سکتے مکمل۔ سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ معلوم حضور کی محبت سب سے مقدم ہے، تو تمہارا ایمان مقدم و مکمل۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ نور حضرت ہاشم تو بڑے سخی تھے، ہائے ہائے، حضرت عبد مناف، حضرت عدنان بڑے عقل مند تھے، بڑے فیصلے، کعبے میں آنے والے زائرین کو، حاضرین کو، طواف کرنے والے کو کھانا کھلانا، انتظام کرنا، اور بڑا وقار تھا، اور بڑے سخی تھے، اور بڑے علم والے، بڑے حلم والے، بڑے عقل مند، بڑے اللہ کی توحید کو ماننے والے، سب کے سب جتنے بھی نور محمدی جس میں رہا وہ سب توحید والے، ایمان والے، باحیا اور اللہ کے خاص رہے۔ نور رکھا اللہ نے بھائی، تو ایسے ہی تو رکھا نہیں ہوگا۔ آج ہم قرآن کہاں رکھتے ہیں؟ ادب کی جگہ پہ رکھتے ہیں، کوئی ایسی جگہ پہ تو رکھیں گے نہیں، کوئی ایسی کتاب ہو تو منصورہ ہو اعلیٰ مقام پہ رکھتے ہیں، یہ چیز یہاں رکھنے جیسی نہیں ہے، اس کی جگہ اعلیٰ ہے، اس جگہ پہ ہم رکھتے ہیں۔ تو نور کو رکھا اللہ، عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، اور یہ جہاں بھی چمکا آپ جانتے ہو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ کچھ یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنا نور ہے ان کے چہرے پہ، ان کی پیشانی پہ، کیا بات ہے ان میں۔ کچھ نے نور کو اتنا نہیں دیکھا، کچھ سمجھے ہوگا، اور کچھ تو ایسے تھے کہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیا ہے۔ جہاں جہاں چمک رہا تھا سورج کی طرح نور سوائے دے رہا تھا، یعنی بندہ اگر کھڑا ہو جائے اور اس میں نور محمدی ہے تو اندھیرا بھی ہو تو وہاں اجالا ہو جاتا تھا۔ اس کی نور کی پرکاش اتنی فیض والی تھی، لیکن اس کو بھی دیکھنے والے ہی نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، سب نے نہیں دیکھا۔ کچھ تو سمجھے کہ ہو گیا ایسا چہرہ، نہیں، وہ نور تھا، یہ وہ نور ہے جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نور اس کا، قصور اس کا، نور اس کا اور قصور اس کا، کیوں نہ دیکھے تو بھی قصور اس کا ہی۔ سورج ہے، اب اگر کوئی انکار کر دے کہ سورج نہیں ہے تو اس میں سورج کا کیا جائے گا؟ سورج تو آیا ہے، سب پہ ظاہر ہے، لیکن کوئی کہے بچوں کو خاموش کرا دیجئے، ہاں میرے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں خاموش ہو جائیے، خاموشی سے بیٹھیے، ہاں خواتین بیٹھیے، خاموشی سے توجہ دیجیے، بچے خاموش ہو جائیں، ذہن میں جو بچے ہیں۔ اب کوئی سورج کا انکار کر دے کہ سورج نہیں ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ اب آپ دلیل دے رہے ہیں یہ دھوپ ہے، یہ گرمی ہے، یہ دیکھو زمین گرم ہے، اب کوئی نہیں، میں تو نہیں مانتا۔ آگ میں ہاتھ ڈلاؤ جل رہی ہے پھر بھی کہہ رہا ہے میں آگ کو نہیں مانتا کہ یہ آگ ہے۔ چاند دکھ رہا ہے نہیں مانتا، آگ روشن ہے نہیں مانتا، ستارے دکھ رہے ہیں نہیں مانتا، میں اس کو نہیں۔ اب وہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اندھے سے بھی گیا گزرا ہے نا؟ تو سورج کی نہ مانے آیا ہے، اور اس سے بھی ظاہر اللہ نے حضور کو کیا ہے۔
دنیا سے بھی ظاہر اللہ نے حضور کو کیا ہے. سمجھنے والا سمجھے، دیکھنے والا دیکھے. ظاہر ہے، دیکھنے والا چاہیے. اور چھپے ہوئے اتنے ہیں کہ اچھے اچھے دیکھنے والے نہیں دیکھ پاتے، اور ظاہر اتنے کہ دیکھنے والا چاہیے. تمہارے اندر بھی حضور کا نور کی فیض کرن ہے، دیکھنے والا چاہیے. لیکن کچھ ایسے ہے کہ حضور کو ایسا ظاہر کیا کہ کیا کہیں. اور چھپایا بھی اتنا، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اب آپ کی یہ حضرت عبد المطلب چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، آپ کو معلوم ہے. جس کو معلوم ہے اسے معلوم ہے. لیکن جو انکار کر رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ سچائی کا کوئی انکار کرے اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو یہ پانی ہے، اسے کہو یہ پانی ہے، پانی ہو کہیں پانی نہیں ہے، تو اس کو کون سمجھا سکتا؟ جو سمجھنا ہی نہ جانتا ہو کہ سمجھنا نہیں ہے، اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا. جس نے طے کر لیا ہو کہ ہمیں نہیں ماننا، اس کو کوئی کتنا بھی بنانے نہیں مانے گا. تو اب عبد المطلب میں جو یہ نور چمکا تو آب زمزم کا پانی رواں دوا ہوا. یہ کنواں بند ہو گیا تھا، ہے نا. تاریخ ہے پوری، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بند ہو گیا تھا، کس جگہوں میں بند ہوا تھا اور کس معاملے میں بند ہوا تھا. اب آپ نے وہ کنواں کھدوایا، بار بار خواب آیا، آپ نے اپنے بھائیوں کو بلایا، کہاں کھودو. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، یہاں کیسے پانی نکل سکتا ہے؟ پانی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ کہہ رہے یہاں سے کھودو. نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں جاتے تو میں خود کر لیتا. آپ نے کیا، کھودا آپ نے. تو وہاں سے پھر چاہے زمزم کا جو کنواں برسوں سے چھپ گیا تھا وہ پھر ظاہر ہو گیا. پہلے کب ظاہر ہوا تھا؟ سب سے پہلے کب ظاہر ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، قدموں کی برکت سے. پیشانی سے ظاہر نہیں ہوا، ہاتھ آپ کے چل رہے ہیں، ہاتھوں سے ظاہر نہیں ہوا. کمر ہے لگی ہوئی ہے زمین سے، وہاں سے پانی کا چشمہ نہیں پھوٹا تو کہاں سے؟ قدموں کی ایڑی کے وہاں سے چشمہ زمزم نکل پڑا. سوچو، ہاتھ سے بھی ہو سکتا تھا، کونی سے بھی ہو سکتا تھا، کمر کی پیٹھ کی ہڈی سے بھی ہو سکتا تھا. نہیں، اللہ کو بتانا تھا ان ظالموں کو جو تعظیم رسول نہ کرے، کہاں نبی کے قدموں سے ہم پانی نکالیں گے. تو قدم نبی کا بوسے کا انکار کرتا ہے، نبی کے نالین کی تعظیم کا انکار کرتا ہے. ہم اس نبی کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کی تعظیم کے لیے تجھے کھڑا کر دیں گے. تو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، تو نبی کے قدموں کی تعظیم نہیں کرتا. ہم اس سے نکلا ہوا پانی کسی کو بھی آپ دو جو بالکل نبی کی تعظیم نہیں کرتا ہو، وہ بھی کھڑے ہو کے ادب سے، عزت اور احترام سے پیے گا، تعظیم سے پیے گا. بھائی پوچھو، بھائی یہ تعظیم کیوں کی؟ شرک ہو گیا. اسے کہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تعظیم کی ہے تو نے. پانی خدا نہیں ہے، اسے کہو. پانی نبی بھی نہیں ہے، پانی ولی بھی نہیں ہے، پانی پانی ہی ہے. نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ولی ہے، نہ صاحب کتاب ہے، کچھ ہے؟ پانی پانی ہے. تو پھر تعظیم کیوں؟ اس سے پوچھو کہ اس پانی کی اتنی تعظیم کیوں؟ اسے بھی کہنا ہی پڑے گا کہ نبی کے قدموں سے نکلا ہے. جو قدموں سے نکلا اس کی تو تعظیم کرتا ہے، اور جو نبی آئے ہے ربیع الاول میں تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا. تو پانی کی تعظیم کرتا ہے جو نسبت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، تو اس کا تو بڑا احترام کرتا ہے، ادب سے گھر پہ رکھتا ہے. بیمار ہوتا ہے تو شفا کے لیے نیت کر کے پیتا ہے، دعا پڑھ کے پیتا ہے، دعا ہے اس کی شفا کی، ہے نا. اس سے کہو ادب سے پانی رکھ رہا ہے، شفا کے لیے نیت سے پی رہا ہے. ارے بھائی پانی ہے، یہ خدا نہیں ہے کہ تو شفا مانگ رہا ہے، پانی سے شفا مانگ رہا ہے. کیا بات، اس کی دعا بھی یہی ہے. اور وہاں تو ادھر طواف کیا، 2 رکعت پڑھی، پانی ڈال رہا ہے، پی رہا ہے.
اور ہم تو پھر بھی ادب سے پیتے ہیں. جو یہاں بہت انکار کرتے نبی کا وہ تو پہلے ہی دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. بھائی شفا ملے, علم ملے, ذہن تیز ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. پانی سے تو مدد مانگ رہا ہے. پانی خدا تھوڑی ہے, پانی ہے وہ تو نبی بھی نہیں ہے, خدا تو دور کی بات, ولی بھی خدا کے قریب ولی بھی نہیں ہے, تو صرف نسبت رکھتا ہے, ایک مخلوق ہے. لیکن شفا مانگی جا رہی اس سے. ہم بھی پیتے ہیں. جب پانی غیر خدا تم انڈیا میں اپنے گھر کے اندر شفا کی نیت سے پی رہے ہو, تو پیارے آقا جب نبی کے قدموں کی نسبت سے ہزاروں سال کے بعد بھی تم شفا مانگ رہے ہو, تو زمزم پہلے آیا کہ نبی حضور؟ زمزم پہلے ظاہر ہوا, پھر نبی ظاہر ہوئے. اسماعیل کی ایڑی سے ظاہر ہوا, پھر اسماعیل علیہ السلام کے برسوں بعد, کئی برسوں بعد, نہ جانے کتنے, 1000 سے اوپر ہی سال ہوا لگ بھگ, پھر حضور آئے. تو اس پانی کو تو شفا مانگتا ہے جس کا عرصہ بہت لمبا ہو گیا ہے, اور ابھی 1400 سال ہوئے ہیں اور حضور سے شفا نہیں مانگ رہا. کہتا ہے شرک ہے نا. پانی سے مانگ رہا ہے جو نبی نہیں, اور جو خود نبی ہے, نبیوں کا نبی ہے نا. کتنی بے وقوفی ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہودیوں کی تو عقل چھینی گئی, وہ ہم نہیں دیکھ پائے. عیسائیوں کی عقل چھین لی گئی, وہ ہم نہیں دیکھ پائے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی عقلیں کیسی چھین لی گئی. نبی سے مدد نہیں مانگتے, کیوں؟ شرک ہو جائے گا. اور نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی جو نبی بھی نہیں ہے, غیر خدا غیر نبی, اس سے مدد مانگی جا رہی ہے. شفا مل جائے, ذہن یادداشت تیز ہو جائے, سینہ مضبوط ہو جائے, ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو جائے, ایک آپریشن ہو گئے دوسرا نہ ہو, یہ چیز ہو گئی ہے, ڈائبٹیز سے وہ نکل جائے, اور پورے یقین کے ساتھ. ذرا اس سے پوچھو اس پانی پینے کے بعد, بھائی کیا کر رہا تھا تو؟ ارے بھائی دعا مانگ کے یقین کے ساتھ. ارے شرک ہو گیا. نہیں کیسے سے, اس کا یقین دیکھو. شرک کیسے ہوا؟ یہ آب زمزم ہے. واہ بیٹا, تو آب زمزم تک رہ گیا. ہم سنیوں کی قسمت دیکھو, آب کوثر تک پہنچ گئے. تو زمزم پہ جم گیا, تو زمزم پہ ٹھہر گیا, تو زمزم پہ رک گیا. تیری قسمت پانی تک تھی, جنت کے کوثر تک نہیں. دنیا میں تو کر لیا, جو جنتی تھے وہ نبی کے انا آتینا کل کوثر کی تعظیم کے لیے ابھی سے جنت ہونے کی سلطنت دے رہا ہے. تو زمزم تک جم گیا, ٹھہر گیا. ارے پئیں گے تو شفا ہی ہے, پورا یقین ہے اسے, پورا اعتماد, پورا ایمان ہے نا. اور نبی کے کوثر میں مجھے کوثر کے مالک کہاں سے ہوئے؟ یہ کیسے شفا دے سکتے ہیں؟ اب پانی شفا دے رہا ہے ہزاروں سال کے بعد. ہزاروں سال گزر گئے پانی کو, آب زمزم کے کنویں کو, مگر ابھی بھی وہی فیض, وہی تاثیر, وہی شفا, وہی رحمت, وہی برکت, وہی عظمت, وہی ساری چیزیں. کیا سمجھے؟ ہزاروں سال کے بعد بھی وہی پانی میں وہی تاثیر تھی. تو انبیاء اور اولیاء میں جو تاثیر اللہ نے رکھی تھی, وہ اگر ہزاروں سال بھی گزر جائے تو وہی بات, وہی شان رہتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ 500 سال, 1000 سال, 2000 سال, اتنے سال ہو گئے تو اب وہ معاملہ وہ کم ہو گیا ہوگا. نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, عطیہ ہے, دین ہے. جس سے خدا دیتا ہے وہ کم نہیں ہوتا, وہ تاثیر وہی رہتی ہے. آج بھی مصطفیٰ کریم کے فیضان کی تاثیر وہی ہے جو پہلے نور محمدی میں تھی. آنے سے پہلے جو نور محمدی کا فیضان تھا, اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی فیضان. جب پانی کی تاثیر ختم نہیں ہو سکتی تو نبیوں کے نبی, ارے وہ نہ ہوتے تو آب زمزم نہ ہوتا, اسماعیل نہ ہوتے, نہ حرم ہوتا, نہ جم ہوتا. تو بولو وہ فیضان آج بھی ہے کہ نہیں نور محمدی کا؟ اس سے شفا ملے گی کہ نہیں؟ اس سے رحمت بالکل حقیقت ہے.
تو یہ لوگ کہاں تک ٹھہر گئے؟ وہیں تک۔ اب یہاں نہ شرک نظر آ رہا ہے، نہ بدعت نظر آ رہی ہے، نہ کچھ اور مسئلے نظر آ رہے ہیں، نہ کہاں لکھا نظر آ، کہیں کچھ نہیں، زمزم ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تم کو دنیا میں زمزم تک ہی تم ٹھہر گئے، تم کو تو اسماعیل کی ایڑی کا ادب تو نہ جانے نہ دانشتہ طور پہ کر رہے ہیں، کرنا ہی پڑ رہا ہے، کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ کون سے پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں؟ ہاں، وضو کا بچا ہوا پانی، آپ ایک طست میں، پیالے میں، ایک طست میں، ڈول وغیرہ کوئی چیز، آپ نے اس میں پانی لیا، اس پانی سے آپ نے وضو کیا، اب وہ پانی جو بچا ہے اس طست میں وہ شفا ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی اپنے ہی وضو کا، گھر کی نل، اس میں آب زمزم نہیں، وہی جو آپ کا آتا ہے وہی پانی آپ نے بھرا، اس سے وضو کیا، وہ پانی آپ کے لیے شفا ہے، اور اس پانی کو بھی آپ کو کھڑے ہو کے پینا ہے۔ وہ تو زمزم بھی نہیں ہے، وہ تو کسی نبی کے نسبت سے بھی نہیں نکلا ہے، آپ ہی نے وضو کیا ہے، لیکن چونکہ وضو کیا ہے، نیکی کی ہے، تو نیکی کی نسبت ہو گئی، تو اللہ نے اس کو بھی ایک شان بخشی کہ اس میں بھی شفا کی اثر رکھا، اور کہا کہ اب اس کو بھی تعظیماً کھڑے ہو کے پینا ہے۔ تو ایک آب زمزم ہے جس کو دنیا جانتی ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے، آپ سمجھیے کتنی بڑی بات ہے، جب یہ پانی جو ہم اور آپ وضو کر لیں تو یہ عالم ہو جاتا ہے، تو آب زمزم تو نبی سے نسبت رکھتا ہے، اور اسماعیل ابراہیم سے نسبت رکھتے ہیں، اور ابراہیم رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی نسبت در نسبت در نسبت در نسبت در، ارے یہ وضو کا بچا ہوا پانی کیا تھا؟ نسبت ہی تو تھی۔ پہلے جب تک وضو نہیں کیا تھا صرف پانی تھا، اب آپ نے وضو کر لیا تو وہ شان بڑھ گئی، اس کی شان بڑھ گئی، وضو آپ نے کیا ہے، تو آپ کی شان کیا ہوگی؟ وضو کرنے والے کی کیا شان؟ اب مسجد میں چلا، اب کیا شان ہوگی اس کی؟ اب مسجد میں پہنچ گئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی شان کیا ہوگی؟ سوچنے والے، ارے حضرت نماز میں بہت خیال آتے ہیں، دھندے کے، کاروبار کے، دکان کے، اس کے فلاں، دوستوں کے، دشمنوں کے، اچھوں کے، بروں کے، خیال آنے سے نماز تھوڑی چھوڑی جاتی ہے۔ بس تو آ گیا، تو گھر سے کیوں چلا تھا مسجد آنے کے لیے؟ تو گھر سے آیا کیوں تھا؟ اللہ کو سجدہ کرنے، تیری نیت تو یہی تھی، اب بعد میں خیال آ گئے تو خیالوں کے لیے آنا چھوڑے گا؟ تیری نیت تو دیکھ کتنی اچھی تھی کہ مسجد جا رہا ہو، سجدہ اللہ کو کرو، نماز چھوڑوں گا، یہی تو نیت پہ دار و مدار ہے۔ خیال میں نہ اٹکو، جو نیت لے کر تم چلے تھے وہ خدا تو اس نیت کو دیر کا آنے والا کیوں آ رہا ہے؟ کم سے کم جیسا تیسا اللہ کو سجدہ تو کر لو، اللہ ہے نا۔ تو کوئی نیکی میں اگر درمیان میں بہت سارے خیال آئے تو اس وسوسوں سے اس نیکی کو چھوڑا نہیں جاتا۔ کسی نیکی کو آپ کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، کسی چیز کا ارادہ و نیت کر لی ہے، اب اس کے بعد بہت سارے خیالات وسوسے ادھر ادھر آ رہا ہے، آپ اس کو یہ دیکھتے ہوئے اس عبادت کو، نیکی کو ترک مت کرو۔ تم نے جو نیت لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ نیت کا ثواب ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ بہت قبول و مقبول ہے نا۔ ایسا کئی دفعہ اور بھی نیکیوں میں ہوتا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر کوئی چیز ہوتی ہے ہم وہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں نیکی کا، نہیں، ہم کئی ولی کے آستانے پہ جانے کا ارادہ کرتے، پھر کوئی چیز ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں، جو تم نے نیت کی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، گئے ہیں، بس یہی ہے۔ آگے چاہے سفر میں کچھ بھی ہو، آگے چاہے کچھ بھی یعنی کہ وسوسے آئے یا خیالات آئے یا کوئی بات ہو، وہ بات الگ ہے، لیکن جو نیت سے تم اٹھ کے چلے ہیں یہی اہمیت دلاتی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کس نیت سے جا رہے ہو، ہے نا۔ تو بہرحال بات چلتے چلتے آگے بڑھی تو حضرت اسماعیل کی قدموں سے نکلا ہے، قدموں سے، قدم بوسی، قدموں کا عالم یہ ہے، اسماعیل کے قدموں کا یہ عالم ہے، اسماعیل کے قدموں کا یہ عالم ہے جس میں نور محمدی اپنا فیضان لٹا رہا تھا، ان میں یہ عالم ہے
کہ زمزم جیسا متبرک معظم مقدس پانی آ جائے تو بتائیے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے قدم ہمیں کہاں نظر آئے؟ جب اسماعیل کے قدم حرم میں نظر آئے، مصطفیٰ کے قدم عرش اعظم پہ نظر آ رہے ہیں نا؟ ان کے قدموں کی جھلک چاند تاروں میں ہے، عرش اعظم پہ ہے، عرش تا فرش ہے جس کے زیر لگی وہ مصطفیٰ، ان کے قدموں کا پھر عالم۔ اور ان کے قدموں سے کوئی شے نسبت کر جائے پھر وہ کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اب کوئی خاک ہے، کوئی چیز ہے، جوتی مبارک ہے، نالے پاک ہے، جو سرکار کے قدموں سے ٹچ ہو جائے وہ پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جہاں سرکار کے موئے مبارک ہو پھر اس کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ پھر آپ کی کوئی نسبت کردہ چیز ہو اس کا عالم پھر کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا۔ یہ سب باتیں حکمت کی ہے، ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، محبت کی ہے، اور ایمان میں روح پیدا کرنے والی باتیں ہیں، تاکہ اس نسبت کو ہم سمجھیں۔ نور محمدی نے اپنا فیضان اٹھایا، آگے بڑھے، زمزم ظاہر ہو گیا، اس سارا واقعہ جو ہوا۔ اس کے بعد عبد المطلب میں آیا تھا، ہاں عبد المطلب نے دوسری بار ظاہر فرمایا زمزم۔ کیوں؟ کیونکہ اسماعیل نے جو ظاہر کیا تھا اس وقت کئی سال تک وہ چلا، لیکن بعد میں ایک پورا واقعہ آیا جس میں کچھ معاملات ہوئے، نفسا نفسی ہوئی، وہ بند ہو گیا، بند کر دیا گیا واقعہ۔ اب برسوں تک بند رہا، صدیوں تک بند رہا۔ اب حضرت عبد المطلب کو اشارہ ہوا یہاں سے کھودو، آپ نے شروع کیا، اور پھر دوبارہ آپ کے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے یہ دوبارہ چشمہ زمزم ظاہر ہوا اور لوگ سیراب ہوئے۔ اب یہ کہ پہلے ظاہر ہوا، پھر بند ہو گیا، پھر ظاہر ہوا۔ ظاہر تو ہوا، یہ تو ٹھیک ہے کہ چلیے، ضرورت وہاں بھی تھی، ضرورت یہاں بھی تھی، نور محمدی وہاں بھی تھا، نور محمدی یہاں بھی تھا۔ بیچ میں کیوں؟ صحیح لوگ نہیں آئے تھے، اس لیے جب اچھے لوگ نہیں آتے تو اللہ نعمتوں کو چھپا دیتا ہے، برکتیں چھپ جاتی ہے۔ جب اچھے لوگ نہ ہوں تو زمزم جیسا کنواں بند کر دیا گیا اور لوگ محروم رہے، کئی سالوں تک محروم رہے پھر اس پانی سے۔ اور جب واپس اچھے لوگ آئے تو کیا ہوا؟ پھر ظاہر ہو گئے۔ نعمت وہی ہوتی ہے، مگر جب بندہ صحیح ہو تو ظاہر ہو جاتی ہے، صحیح نہ ہو چھپی رہتی ہے، چھپی رہتی ہے۔ کہاں اچھے لوگ نہیں، ابھی چھپے رہو۔ اب اچھے لوگ آئے پھر ظاہر ہو گئے۔ اور پھر کون آنے والا تھا چند سالوں میں؟ آقا علیہ السلام آنے والے تھے، اس سے پہلے زمزم آ گیا، اس سے پہلے مکے میں پانی کا مکمل انتظام۔ جو صاحب کوثر آنے والے ہیں تو دنیا میں آبی زمزم کا انتظام، پویتر ہستی آنے کی ہے تو پاک پانی کا انتظام ہو گیا۔ انبیاء کرام بھی وہاں پہنچے، سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں، کیوں؟ مکہ ہے، اب تو زمزم کا بھی انتظام ہے، کیوں؟ اب آقا آنے والے ہیں، آقا آنے والے ہیں تو پہلے ہی اللہ نے انتظام مکے میں کر دیا، نور محمدی کے ذریعے بھی اور آقا کی پیدائش کی وجہ سے بھی۔ اب آقا آ رہے ہیں، اب عام پانی نہیں چلے گا، اب ایسا پانی مکے سے لے کے عرب سے لے کے عجم تک یہی چلے گا، یہی رہے گا، کیونکہ آقا آ رہے ہیں، محبوب آ رہا ہے، جو ارادہ کیا تھا اس سے پورا کرنا، سرکار تشریف لا رہے ہیں نور محمدی۔ پھر اور بھی آپ نے کچھ واقعات عبد المطلب کی زبان، ابرہا آ گیا تھا، ہے نا، بادشاہ ابرہا، ہاتھی کی فوج لے کے آگے بڑھا، ہاتھی محمود چل نہیں چل رہا ہے، مارا گیا، اٹھایا گیا، نہیں چل رہا، کیسے جائے؟ کس نیت سے آیا تھا؟ کعبے کو گرانے کے لیے، کعبے کو ختم کرنے آیا تھا۔ نور محمدی جہاں چمک رہا ہو وہ شہر تباہ ہو سکتا، جہاں آنا ہو وہ کعبہ تباہ ہو سکتا۔ اللہ کا گھر بھی ہے اور حضور کی آمد بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، حضور کی آمد بھی ہے،
اب حضور کی آمد ہونی ہے، نور محمد بالکل قریب ہے، اب چند دن ہیں سرکار کے آنے میں، دنیا میں جلوہ گر ہونے میں، اور وہ ابرہہ آ گیا پوری فوج لے کے، ہاتھیوں کی فوج لے کے، ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے ہم، زیر و زبر کر دیں گے ہم، نام و نشان مٹا دیں گے، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ۔ لیکن خدا کا فیصلہ تھا کہ سرکار کو بھیجنا ہی ہے، اس نور کو اب ظاہر ہونا ہے۔ 50-52 دن پہلے کا یہ واقعہ، اور سرکار کی پیدائش 50-52 یا 55 دن۔ اللہ، سب لوگ عبد المطلب کے پاس آئے، حضور کیا کرے، آپ سردار مکہ ہے، آپ اعلیٰ ہیں۔ آپ نے کہا میں نے کعبے میں دعا کر لی ہے، ہماری حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، یہ تیرا حرم ہے، تو حفاظت کرو۔ دعا بھی دے دی امت کو کہ ایسا وقت آئے تو کیسی دعا کریں، یہ ہماری چیز تھی، ہم نے حفاظت کے لیے، تیری چیز ہے تو حفاظت کرو۔ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہتھیار نہیں ہے، ہاتھی گھوڑے نہیں ہیں، یہ اللہ تیرا حرم ہے، یہ کعبہ ہے، مقدس ہے، تو بچائے گا تو بچ جائے گا۔ عبد المطلب نے یہ دعا کی، چلے گئے، کہاں شہر خالی کر دو، ہم جا کر پہاڑ سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ سبحان، یہ دعا بھی کتنی زبردست آپ نے مانی، مولا یہ تیرا پاک پوتر ہے، عظمتوں والا ہے، انبیاء کی نشانی ہے۔ اچھا، انہیں یقین تھا عبد المطلب کہ یہ تباہ ہونے والا، کیونکہ نور محمدی کا معاملہ آپ سمجھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ جب سرکار ہیں تو کہاں سے فنا ہوگا، جب سرکار ہے تو کہاں سے تباہی آئے گی، جب سرکار ہیں تو کہاں سے یہ گھر مٹے گا، یہ حرم مٹے گا۔ کیا سمجھے، سرکار جہاں ہوں دنیا میں کہیں رہے، حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، نہ چھوڑیں گے، کیوں، اسے تباہ نہیں کیا جائے گا، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جس میں سرکار کے نور کا فیضان ہو وہ آباد رہتا، آباد رہے گے۔ سرکار کی میلاد بنانے والے، محبت والے دنیا میں بھی آباد رہیں گے، قبر میں بھی آباد رہیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ، حشر میں بھی آباد رہیں گے، یہ نور والے آباد رہیں گے۔ یہی ہوا، عبد المطلب نے بتا دیا یہ نور ہے، بچا لیا جائے گا۔ نور نہ ہوتا تو حضرت عبد المطلب فکر کرتے کہ اب بچے کیسے، کہانے کعبہ کو بچائے کیسے، ہے نا، لیکن انہیں یقین تھا کہ ہے خدا بچانے والا ہے، اور یہ وسیلہ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، تو جہاں یہ نور ہے وہ آباد ہے، بچایا جائے گا، بچا لیا جاتا ہے، یقین تھا اللہ۔ پھر ابرہہ نے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو جب یہ نور رہا، پتہ چلا قیامت میں بھی یہی ہوگا، جس میں ایمان کا نور ہوگا۔ اب قیامت کا میدان ہے، منظر ہے، ہزاروں نہیں، ہر انسان وہاں موجود ہے، کروڑوں بے حساب، میدان محشر ہے۔ اب حضور کو کیسے ڈھونڈیں گے، کہاں پتہ چلے، کیسے چلے گا پتہ؟ یہ سوال میں بھی کر رہا ہوں، جواب بھی آج ہی دینے کا ارادہ ہے، لیکن ابرہہ کا واقعہ پہلے انہیں ہم تباہ کر دیں، اس کے بعد واقعہ بتاتے ہیں۔ پہلے اس کی تباہی دیکھ لے، پھر ہم اپنی آبادی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس نے کہا چلو ہاتھی کو اٹھا رہا ہے، مگر ہاتھی نے بھی کچھ دیکھ لیا ہوگا، نور محمدی ایک جانور دیکھ رہا ہے، انسان نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ وہی عبد المطلب نے دیکھ لیا کہ یہ نور چمکا ہے جو کعبے پر، نور محمدی چمکا، آپ نے دیکھا، کہا جب یہ نور آ گیا اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کو ہاتھی نے بھی دیکھ لیا دور سے کہ یہاں تو نور ہی نور نظر آ رہا ہے، اس کو ہم تباہ نہیں کر سکتے، ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ تباہ نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تھوڑے ہاتھی آگے بڑھے، اللہ کا حکم آیا، ابابیل آ گئے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ وہ ہاتھی والوں کا بھی حال کرتا ہے، اور کوئی اگر کسی غیروں کا ساتھ دے تو اس کا بھی حال وہی کرتا ہے۔ ہاتھی والوں کا بھی اور ساتھی والوں کا بھی یہی حال ہے، اس لیے غیروں کا ساتھ دینے میں کب اللہ ابابیل بھیج دے، ہے نا، یہود و نصارہ بہرحال۔ تو
अबाबिल आ गए, चिड़िया आ गए, परिंदा आ गए, तीन तीन क्या लेके आए? कंकर लेके आए, कंकर। अरे कंकर में होता क्या है? कंकर में दम कहाँ है? कंकर में ताकत कहाँ है? कंकर कंकर है। अरे कंकर किसी को मारो तो क्या होगा? कुछ होगा? टच हो गया, कंकर का कुछ असर होता है? कंकर में कुछ ताकत है? कंकर कोई बम है? कंकर कोई चीज़ है? अरे कोई बड़ी चीज़ अल्लाह भेजता है ना, कोई बड़े बड़े पत्थर बरसाता है ना, बड़े पत्थर आते, हाथी को तबाह करना था, हाथी वाली फौज को तबाह करना था, अबरहा को कबराहा करना था, लेकिन बड़े पत्थर नहीं आए, आसमान से बड़े पत्थरों की बारिश नहीं हुई। तो क्या बोलते हैं, डायनासोर को अल्लाह ने नहीं उतारा। चिड़िया अबाबिल, हाथी के सामने तो डायनासोर होते तो उससे बड़े होते तो लगता कि हाँ मुकाबला कुछ होगा, इधर हाथी है इधर डायनासोर है। शेरों को अल्लाह जंगल से भेज देता, कहीं से भेज देता उसकी कुदरत, तो देख के इंसान देख के वही भाग जाते हैं। भागते कि नहीं शेरों को देख के? वलियों के शेर देख के लोग भाग जाते हैं, तो मक्के का शेर देख के क्या होता? वो शेर खुदा से लोग इधर उधर चले जाते हैं, नाम से शेर खुदा के। कभी कहीं कोई चीज़ परेशान कर रही हो, मौला अली शेर खुदा का नाम ले लो, शेर खुदा का नाम आते ही समझ जाएंगे भाई शेर खुदा का नाम आ गया। दुनिया का शेर नहीं, खुदा का शेर है। फिर मुस्तफ़ा का नाम, तो खुदा अगर शेरों को भेज देता तो तब भी ये लोग बात, डायनासोर उतार देता तो पता नहीं फिर तो क्या हंगामा होता, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, ये भी तो ऑप्शन था। अब इंसान क्या करता है, मुकाबले की चीज़ को मुकाबले के बराबर भेजता है ना भाई, लेकिन अल्लाह का निज़ाम ही अलग है, बड़ी बड़ी ताकतों के सामने छोटी छोटी चीज़ें भेजता है। नमरूद को तबाह करना था तो मच्छर को भेजा, वो भी कौन सा? लंगड़ा, निकला बोलते क्या बोलते हैं, लंगड़ा मच्छर, नाक में घुसा नमरूद की, सर खाने लगा। नमरूद जैसी ताकत के सामने तो अल्लाह कोई और ताकत को लाता, लेकिन उसकी निज़ाम है, बड़ी बड़ी ताकतों के सामने छोटी छोटी चीज़ों से, मच्छर से अलग कर, इधर कंकर से अलग किया, फिर मच्छर कहीं किस चीज़ से, कहीं आँख से बारिश हुई आसमान से पत्थर, तो उस कौम को कौमी लूट हल्की हल्की चीज़ों से। यानी इन बड़ी बड़ी ताकतों को लिए आप ये समझिए कि इसके लिए अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, बड़ी ताकत लाए या फिर छोटी चीज़ से ही कोई अलग कर दे, ये उसकी मर्ज़ी है, उसका राज है, उसी पे छोड़ दे, वो उसका राज है, कैसे करें। देखिए मच्छर से नमरूद गया काम से, गया कि नहीं? क्या हुक्म दिया? जो आएगा 10 चंपल मारेगा जूते। क्यों? जूते मारने से राहत मिलती थी। जो मेरे दरबार में आएगा सजदा वजदा बाद में करेगा, खुदा बाद में कहेगा, कहना है तो ठीक है, वरना जूता उठाए और 10 मरतबा मारे, ताकि कुछ राहत मिले मेरे मगज के अंदर। वो ख़त्म हो गया, मर गया नमरूद, और मच्छर जिंदा निकल गया, उसे ख़त्म करके जिंदा निकल गया लंगड़ा मच्छर। और लंगड़े से भी काम ले ले, खुदा जिससे चाहे काम ले ले, लंगड़े से ले ले, अंधे से ले ले, बूढ़े से, पता नहीं किस किस से ले ले, जिससे चाहे ले ले, है ना। वो मालिक बेनियाज़ है अल्लाह। तो किसको उतारा अल्लाह ने? डायनासोर को नहीं, छोटी छोटी। लेकिन जब वो गिरी तो हाथी पे जो बैठा है उसके सर से पार करती हुई, हाथी को पार करती हुई गायब हुई, और वो वही खार हो गया, हाथी समेत वही मिट्टी हो गया, ख़त्म हो गया, खार हो गया। एक कंकरी उसके सर से जा रही है, आर पार करती जा रही है, और वहीं भूसा बन रहा है, भूसा बन रहा है। क्या मतलब? एक कंकर में खुदा जब दम देता है, दम ताकत, तो यूं गिरती है। चिड़ियों में नूर मोहम्मदी नहीं था, नूर मोहम्मदी तो वहाँ था, आमिना की शिकम में और काबे की दीवार पे चमकाया था, जो अब्दुल मुत्तलिब ने देखा था रज़ी अल्लाह। नूर मोहम्मदी नहीं था, उस कंकर में भी नहीं था, लेकिन दम इतना दिया कि हाथियों वाली फौजों को तबाह कर दिया। जब कंकर में रब इतना दम दे सकता है, तो जिसको अल्लाह ने आदम बनाया हो, एक कंकर नहीं पूरी मिट्टी में लगाई हो, उसमें नूरे मोहम्मदी दिया हो, वो आदम
دم میں کتنا دم ہوگا جب ایک کنکر کا جواب اب رہا کا لشکر نہ دے سکا تو اے دنیا والو آدم کے اندر جو دم تھا اس کا جواب کائنات نہ دے سکتی تھی نہ دے سکے گی. جب یہاں تک تم پہنچ گئے تو یہ بات اپنے دلوں میں نقش کر لو. جب ابابیل کے دم بے مثال ہے, آدم کا دم بے مثال ہے, تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے دم میں کتنا دم ہوگا وہ تو کوئی دم والا ہی سمجھ سکتا ہے. کنکر میں اتنا دم دیا تو پوری باڈی آدم کی, پھر نور محمدی ہے, پھر خلیفہ بنا, وہ اتنے دم والے تو محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. ارے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے, ان کے غلاموں کا دم یہ ہے کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. کتنا دم ہے غلاموں میں, کتنا دم ہے. آدم وہی ہے جس میں دم ہے, جس میں دم نہیں وہ آدم نہیں. آدم وہی ہے, آدمی وہی ہے, اس کے اندر نور مصطفیٰ کی نور کے فیضان کا محبت کا دم ہو. اب بتائیے ایک کنکری میں اتنا دم دیا تو پوری باڈی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی, اور پھر نور کا کتنا عالم ہوگا. تو یہ دم والے لوگ ہیں, دم مدار ہے, دم مدار, دم مدار, دم مدار. اس لیے کہتے ہیں بیڑا پار. دم والوں کا بیڑا پار ہے, اور جو دم والوں سے لگے ہیں اس کا بیڑا پار. یہ بے دم لوگ کیا جانے, نہ دم ہے نہ بے دم والے ہیں, کچھ نہیں. ارے تم میں دم نہ صحیح, کسی دم والے سے تو نسبت رکھ لیں, کسی دمدار سے تو نسبت رکھ لیں, کسی دم دھرار غریب نواز سے تو نسبت رکھ لیں, ہے نا. دم والوں سے جب نسبت ہوتی ہے تو غلاموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی دم ہوتا ہے. ہاں غلاموں میں بھی دم ہوتا ہے. کیا کہا تھا, 1 روپیہ دے دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا, ابھی ختم کر دوں گا. حضرت کا گزر ہوا اللہ کے ولی کا, دیکھا آنکھ بند کر, یہ تو خالی ہے. اس کا پیر کا یہ بھی خالی ہے, اس کا دادا پیر وہ بھی نہیں ہے, پر دادا ہاں اس میں دم ہے, اس میں دم ہے. فوراً دکان والے سے کہا روپیہ دے دے ورنہ تو گیا, یہ دکان ختم ہو جائے گی. کہا حضرت یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا جانتا ہو, اس کا بابا جو ہے اس کا پیر ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی دیکھ لیا. اس کا جو دادا ہے وہ بھی نہیں, لیکن اس کا جو پر دادا پیر ہے وہ بڑا دمدار ہے, اور اس کی نسبت اتنی زبردست ہے محبت کہ ابھی یہ اس کا نام لے گا اور تو ختم ہو جائے گا. دم کہاں کہاں کام آ گیا. غلاموں کا دم کا عالم یہ ہے. تو پھر یہ دم ہے پیارے. میرا مقصد ایک دم کس کو کہتے ہیں, ہاں اس میں بھی ہے طاقت, جسے ہم دم کہتے ہیں. دم کر دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. دم کرنے سے جو ہونٹ سے ہوا نکلتی ہے منہ سے پڑھ کر کے تلاوت کی یا کسی کے نام کی, یا کسی بزرگ اگر کہہ دے یا کوئی متقی اچھا بندہ, تو وہ جو دم کرتے ہیں اس میں بڑا دم ہوتا ہے. بہرحال موضوع میرا یہ نہیں ہے. حضرت سمجھ جائیے اتنے میں کہ وہ ختم ہو گئے, چلے گئے. حضرت عبدالمطلب آ گئے, سارے لوگ آئے, شکر خدا شکر رسول شکر محبوب عطا کی. ہاں تو سوال کیا چھوڑا تو اس کا جواب پھر دے دیا جائے یا پھر دیکھ لیا جائے زور سے. ہاں میدان محشر میں حضور کو کیسے پہچانا, کیسے پہچانا, کیسے پہچانا, کیسے. یہی دم جب ہوگا اندر ایمان کا دم, ایمان کا نور ہوگا, نور ہوگا ایمان کا تو پہچانا. ایمان کا نور ہوگا تو انسان تو بہت ہو گئے, پھر ہاں ایمان کے نور سے پہچانیں گے. کیسے. ارے جناب والا, جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, اس کے کھانے کی طاقت, ہضم کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک باڈی نہیں ایک اور باڈی ہے, ایک جان نہیں اس میں ایک اور جان ہے.
جب حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، تو اس کی طاقت جو ہے جسمانی سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک جان نہیں ہے، اندر ایک اور جان ہے، اندر ایک اور اللہ کی قدرت سے پرورش پا رہا ہے، تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک اور چیز آ رہی ہے، تب وہ اکیلی نہیں ہے، ایک اور دم ہے، ایک اور جان ہے نا، تو اس کے اندر بس اسی طرح سمجھو مثال تھی، میدان محشر میں جس میں نور محمدی کا فیضان ہوگا یا حضور کی محبت کا نور ہوگا، ایمان کا، اب بڑی دنیا بالکل لوگ بہت سارے ہو گئے، لیکن اندر کا جو نور ایمان جو ہے وہ سونگھ لے گا کہ حضور کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، وہ سونگھ لے گا، جس میں ایمان کا نور ہے وہ سرکار کے پسینے کی خوشبو سونگھ لے گا، اور وہ ایمان کا نور اس طرف دوڑائے گا اسے، اور یہ بندہ دوڑے گا کہ چلو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے خوشبو، دوسرا بندہ کہے گا جس میں ایمان نہیں ہوگا، کہا تو ادھر کیوں جا رہا ہے، کہا نہیں میں ادھر ہی جاؤں گا، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، کہا مجھے خوشبو نہیں آ رہی ہے، ایمان ہو، ایک جان اور ہو، جان کی جان اندر ہو تو کچھ خوشبو آئے، کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں آئے، اور جب یہ خوشبو سن کر میدان محشر میں یہ مومنین حضور کے پاس پہنچے گے اس خوشبو کو سن کر، جسے صحابہ کبھی خوشبو سن کر کے سمجھ لیتے تھے کہ حضور کا گزر ہوا ہے کہ نہیں، مہکتی گلیاں بتا رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی ہے، کیسے ڈھونڈتے تھے صحابہ، سرکار کی خوشبو سنتے تھے، کہتے تھے حضور ادھر ہے، کوئی کہتے تھے سرکار کدھر ہے تو توجہ دیتے تھے، غور کرتے تھے، خوشبو محسوس کرتے تھے، کہتے اس طرف گئے سرکار اس طرف ہو گئے، سرکار اس طرف ہو گئے، صرف خوشبو، یہ خوشبو بھی بہت باریک ہوتی ہے، یہ عام جو خوشبو عطر کے لگاتے ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ سب کو آ جائے، نہیں، یہ بڑی باریک خوشبو ہوتی ہے، یہ جب انسان ایمان کے نور سے محسوس کرتا ہے تو محسوس کر لیتا ہے، اور جب کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو، صحابہ یہی تو کرتے تھے، ورنہ دوسرے لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی وہیں سے خوشبو آ رہی ہے چلو، وہ پوچھتا کیوں تھا، کیونکہ اس کو نہیں آ رہی تھی، اور جب وہ پوچھتا تھا تو صحابہ بتاتے تھے، تو کہتے کیسے محسوس کیا، کہاں ایسے محسوس کرو، ایمان کا نور لاؤ پھر دیکھو، پھر ایمان والا ہو، پھر اس کو بھی آنے لگتی تھی، تو یہ خوشبو جو آتی ہے یہ محفلوں میں بھی آتی ہے، مگر اس کو محسوس کرنا ہوتا ہے، یہ عام نہیں ہوتی کہ آ گئی اور سب نے سن لیا، سمجھ گیا، تو قیامت میں اسی طرح امتی محسوس کر لے گا اور کہیں گے چلو حضور ادھر ہے، چلیے حضور کی بات اس طرف نظر آ رہا ہے، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، ادھر چلے گے لوگ مومنین، واقعی جو قریب آتا جائے گا، قریب ہوتے چلے جائے گے، حشر میں ایک مومن، ایک سچا امتی اپنے سچے نبی سے قریب ہوتا جائے گا، اس کی خوشبو، اس کی محبت، اس کی راحت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی اپنے آپ میں ایک سکون ملتا چلا جائے گا، وہ کہیں گے ایسا لگ رہا جیسے جب مدینہ قریب آتا ہے، جب سرکار تو کچھ عالم اور ہوتا ہے، جب سرکار محشر میں قریب آتے جائیں گے، ہم قریب ہوتے جائیں گے تو عالم یہی ہوگا، اور اس کے لیے یہ ایمان سنبھالنا ہوگا دنیا میں، اس کے لیے یہ ایمان کا نور سنبھالنا ہوگا، تو جس میں یہ ہوگا وہ پہچانا جائے گا، وہ پہچان لیا جائے گا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سرکار کا نور ہے جو جہاں رہا فیضیاب کرتا رہا، اور اس امید پر کہ ہمیں بھی فیضیاب کر رہا ہے، یہ یقین رکھیے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے تا دم آخر ہوتے رہیں گے، قبر میں بھی انشاءاللہ رسول ہوتے رہیں گے، اور حشر میں بھی سرکار کے فیض سے فیضیاب بولو ہوتے رہیں گے۔ سرکار کا چرچا ہے، سرکار کے ہم ہیں، اور سرکار ہمارے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی، تو پھر بیڑا پار ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ سرکار کا جو کل فیضان تھا وہی آج ہے، اس میں کمی ہی ہے،
اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ امتیوں کی صدا آج بھی سنتے ہیں. وہی فریاد رس ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی آقا ہے, وہی کریم ہے, وہی رحیم ہے, وہی رؤوف ہے, وہی محمد ہے, وہی احمد ہے, وہی حامد ہے, وہی محمود ہے, وہی محامد ہے, وہی رحمت ہے, وہی فضل ہے, وہی کرم ہے. کرم سب پر ہے, وہ ہے, کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین. کرم سب پر ہے, ہو کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین. تو حضرت عبد المطلب سے کعبے کا معاملہ ہوا, اب رہا ختم ہو گیا, اور زمزم ظاہر ہوا, اور بہت ساری کرامتیں ہوئی, بہت سارے معاملات ہوئے. اب رہا, کب رہا, تب رہا جب رہا, اب رہا نہیں رہا. نام کا ہے اب رہا, اب رہا, اب رہا, کب رہا, تب رہا جب رہا, اب رہا نہیں رہا. تو پھر کیا نام کا ہے اب رہا. اور حضور تھے, حضور ہے, حضور رہیں گے. آئیے ہم دعا کر لیں, ورنہ بات تو چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام کو